رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 66. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یہ الانسان خاص قسم کے انسان مراد ہے کافر. تو ساری نافرمانی کی جڑ بنیاد ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا انکار ہے. عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کریٹر گاڈ کو تو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، لیکن اکاؤنٹ لینے والے خدا کو نہیں مانتے تھے. تو حیرت سے پوچھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک پروف تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سائنٹیفک دلیل دے دی ہے کہ تمہیں کیا مشکل لگ رہا ہے. تم قیاس کر لو، خود تم انالوجی ڈرا کر لو کہ مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھ سکتے. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یاد یہ مضمون دہرایا تھا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے عدم سے وجود میں لے آنا. تو دیکھا جائے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، کن فیکون کہنا ہے اللہ کو. اور ہم اگر اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بہرحال نان ایگزسٹنٹ چیز کو ایگزسٹنس میں لانا ڈیفینیٹلی زیادہ مشکل ہے. ٹو کریٹ سم تھنگ، جو چیز تھی ہی نہیں، تخلیق کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، بجائے اس کے کہ کوئی چیز ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے، خالی اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے ہیں یا بکھر گئے ہیں. تو بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے جوڑ لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر وہ کون سا اتنا مشکل ہے. تو جو تمہیں کریٹ کر سکتا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، ولم یکو شیئا، کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو بنا دیا. اور جب کچھ ہو اور خالی پھر بکھر ہی گئے ہو نا، دیٹس آل. تمہارے ذرات، تمہارے مالیکیولز، تمہارے ایٹمز بکھر گئے ہیں نا زمین کی مٹی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جمع جوڑ کے ان کو اکٹھا کر کے تمہیں کھڑا کر دے. کچھ مشکل نہیں. فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو. کتنا زور ہے، قسم بھی ہے اور پھر لام تاکید کا بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے. جس شدت سے وہ انکار کر رہے تھے اسی شدت سے اس کے آنے کا بتایا گیا. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ضرور ان کو ہم جمع کریں گے، حاضر کریں گے. حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا ہوا. تو یہ طریقہ بتایا گیا جثیا. یہ دراصل سزا دینے سے پہلے مجرموں کو ایسے ہی بٹھایا جاتا تھا، جن کی گردنیں ماری جاتی تھیں، گلیٹین وغیرہ کے سامنے لا کے رکھا جاتا تھا، اسی طرح نیل ڈاؤن کرایا جاتا تھا ان کو. تو جہنم کے گرد اسی طرح مجرموں کو بٹھایا جائے گا کہ پہلے ذرا ہولیں، جہنم کی ہولناکی دیکھیں. یہ خود سزا ہوگی جہنم کو دیکھنا، کیا خون خشک ہو رہا ہوگا. اور یہ پوزیشن اتنی پریکیریس ہوتی ہے انسان کی، نیل ڈاؤن ہونے والی. ایک تو اس کے اندر بڑی ذلت ہے اور بہت ایک طرح کی حقارت ہے اس کے اندر، تمسخر ہے، اور ایسا حال ہوتا ہے انسان کا کہ ذرا سا دھکا ملے اور پھر یہ گر پڑے. جیسے فٹ نوٹ. اب تو شکر اللہ کا نہیں ہوتا، لیکن پہلے اسکولوں میں بچوں کو نیل ڈاؤن کرا دیتے تھے سب کے سامنے. اللہ نہ کرے کہ اب ہوتا ہو. اتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں جس طرح سے بچوں کو بے عزت کیا جاتا ہے اسکولوں میں ٹیچرز کے ہاتھوں، جو کہ ان کی شخصیت بنانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں. وہ مذاق اڑاتی ہیں، وہ ڈانٹتی ہیں، سب کے سامنے سزائیں دیتی ہیں. یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ تو جہنمیوں کا طریقہ ہے. بچوں کے اوپر نہیں اپلائی کرنا چاہیے ان چیزوں کو. جہنمیوں کی پوزیشن ہے یہ. حول جہنم جثیا. تو یا تو یہ کہ ان کو باقاعدہ نیل ڈاؤن کرایا جائے گا، یا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شدید پریشانی یا صدمے یا غم کی وجہ سے لگتا ہے جیسے کہ ٹانگوں میں جان نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو خود بخود ہی وہ بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے نیچے گھٹنوں کے بل. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ بچائے مجھ کو اور آپ کو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. کیوں؟
دنیا میں لیڈری کا شوق تھا، چلو وہاں بھی لیڈر بنو اب تم جہنمیوں کے. تو جب اس کو کھینچ تان کے نکالا جائے گا اور ننزعن دیکھیں، دنیا میں تو آگے بڑھ بڑھ کر لیڈر بنتے تھے، وہاں تو چھپے جاتے ہوں گے، ادھر سے ادھر چھپتے پھرتے ہوں گے کہ کہیں لوگوں کے سامنے ہم کو کوئی نہ لے آئے. کھینچ کے ان کو نکالا جائے گا، نکلنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، پکڑ کے سامنے لایا جائے گا. پھر تو لوگ وہ لعنت ملامت کریں گے، وہ برا بھلا کہیں گے کہ تم نے مروا دیا. اور سب سے پہلے وہ آگ میں پڑے گا اور پیچھے اس کے فالوورز. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا، ہم کو لعنت ملامت نہ سننی پڑے قیامت کے دن. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر یہ ہم جانتے ہیں ان میں کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کے لائق ہے. جس نے گمراہی اختیار کری، سب اپنے کفر نافرمانی کے حساب سے اس گریڈ کی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. سب کی گریڈنگ ہو جائے گی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے. تو بہت سی احادیث ہیں جس میں ہم کو پل صراط کا ذکر ملتا ہے. جہنم کے اوپر یہ ایک پل ہے جو کہ رکھا جائے گا اور سب اس پر سے گزریں گے. مگر یہاں خطاب غائب سے آپ دیکھیں مخاطب کی طرف آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو انداز ہے، گزرے گا کون کون بتائیں مجھ کو پل صراط پر سے؟ سب مومن اور منافق سب گزریں گے اس کے اوپر سے. ٹھیک ہے. مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے اعمال کے حساب سے اسپیڈ پکڑیں گے، کچھ بجلی کی تیزی سے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کے حساب سے، کچھ اڑتے پرندوں کے حساب سے، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح. تو ابھی ان کی تو بات نہیں ہو رہی، وہ تو آگے بات ہوگی. اچھا، یہاں جو من کم ہے، یہ کم کون ہے؟ یہاں پر کن سے خطاب ہو رہا ہے جی؟ سورہ مریم کس سے خطاب؟ یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں نازل ہوئی ہے نا، مکی صورت ہے یہ جی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. کون مخالفت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مشرکین. اپنے بارے میں گمان کیا تھا ان کو کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. یہ ان سے بات کی جا رہی ہے. اچھا، ابھی تک کیا تھا؟ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا. تو خطاب پہلے غائب سے تھا، ٹھیک ہے. اب ایک دم مخاطب کی طرف، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں کوئی تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، جو کہ اس پر آنے والا ہو، یعنی تم سب گزرو گے اس کے اوپر سے. تو یہ بھی بڑا ایک انداز ہے قرآن کا کہ اچانک کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جا رہا ہے تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. ایک بڑا تھریٹننگ سٹائل ہے. کوئی شخص دھمکیاں دے رہا ہو، سامنے والا لاپرواہی سے سن رہا ہو. جیسے مثال کے طور پہ کلاس میں ایک ٹیچر آتا ہے، ٹیچر بچوں سے کہتا ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے یا 90 اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے. اب بچے سن رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور پھر ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کر کر کہے کہ تم فیل ہو گئے، تم فیل ہو گئے، تو جان نہیں نکلے گی. تو یہ ہے قرآن کا انداز کہ شخص کھڑا ہے سامنے، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی لوگ جائیں گے جہنم کے اندر، لوگ بھگتیں گے وہاں گناہوں کا انجام، لاپرواہی سے سن رہے ہیں. اب ایک دم ڈائریکٹ خطاب، پوائنٹ آؤٹ کر کے، لٹرلی پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا کہ تمہاری بات ہو رہی ہے. تو یقیناً تھوڑی دیر کے لیے تو ان کا بھی خون خشک ہوتا ہوگا، ہنسی بند ہوتی ہوگی. یہی طریقہ یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ غائب سے ایک دم حاضر. یہ بڑا سخت تھریٹننگ سٹائل ہے، ڈائریکٹ خطاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا فیصلہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. تو متقی نجات پا جائیں گے، گزریں گے تو سبھی. کوئی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی سلو گزرے گا، کوئی بہت آہستہ، کوئی رینگ رینگ کے نجات پائے گا، کچھ زخمی ہو جائیں گے اور کوئی گر بھی جائیں گے، پھر شفاعت سے نکال لیے جائیں گے.
اور کچھ جو ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے. تو کچھ جنتی ہوں گے, کچھ جہنمی, سیدھی بات یہ ہے. تو جیسے وہ آخرت میں 2 گروہ ہوں گے, ایسے یہاں بھی 2 گروہ ہیں دنیا کے اندر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا. کس سے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں سے. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. کفر کے ساتھ دنیا کی شان و شوکت ان کو ملی ہوئی تھی. دراصل ان سب چیزوں کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی تھی, ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات میں ہے. للطاغین مآبا, سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اور مومن کے فقر میں جنت چھپی ہوئی تھی. ابو جہل کی عزت میں جہنم تھی اور بلال کی ذلت میں جنت تھی. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ تو عزت دے, جس کو چاہے تو رسوا کر دے. بیدک الخیر, اللہ ہم تو تجھ سے خیر مانگتے ہیں. اگر دنیا کی ذلت کے ساتھ آخرت کی عزت ملتی ہے الحمدللہ. انبیاء کی بھی لوگوں نے ذلت کری, ان کا بھی مذاق اڑایا. تو چاند کو پر تھوکنے سے اپنے منہ پر آتا ہے, چاند کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے, چاند کا کیا بگڑتا ہے. تو اگر مجھ کو اور آپ کو یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں جنت والے اعمال کر رہے ہیں, ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں, تو مرضی لوگوں کی, کہتے رہے برا بھلا مجھ کو اور آپ کو, مذاق اڑاتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے مجھ کو اور آپ کو. اگر ایس لانگ ایز ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, ہمارے اپنے اندر سیلف رسپیکٹ ہے, دنیا کی کوئی طاقت یہ نعمت مجھ سے اور آپ سے نہیں چھین سکتی, اللہ یہ کہ ہم خود گیو اپ کر دیں اس چیز کو. خود یقین ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں اپنے رب کی رضا والا کام کر رہی ہوں. میرے رب نے کہا ہے مجھ سے دنیا کو ہنسنے دیں, مرضی ان کی, اڑانے دیں مذاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لٹرلی تھوکا تھا آ کر ابو لہب کے بیٹے نے, لٹرلی. کون ہے ایسا جس نے مجھ پر آپ پہ تھوکا ہو؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا کسی نے تھوکا ہوا کہ ہمارے منہ کے اوپر, یا کہا بھی ہو ہم سے صرف کہ ہم تو تھوکتے بھی نہیں تمہارے اوپر, ہم نے تو کچھ بھی نہیں سنا, تو ہم کس چیز کا رونا روتے ہیں آخر؟ کیا ایکسکیوز ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی قسم کی. تو مسلمان جو تھے مکے میں کتنا مذاق ان کا اڑا, اور ساتھ ساتھ وہ غریب بھی تھے. کوئی انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اللہ سے کہ اللہ ہم ایمان والے تمہاری دنیا بنا دے, کم از کم اتنا تو دے ہم کو, تیری خاطر, تیرے نام کے لیے, تیرے کام کے لیے ہم اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں, کچھ تو ہمیں کچھ نقد صلہ کچھ تو ملنا چاہیے. نہیں, یہ سارا ادھار کا سودا ہے. تو کوئی اس غرے میں نہ رہے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے رہا ہے یا اللہ نے اپنا کام کرنے کی توفیق اس کو دے دی ہے, تو کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ کے سر پہ احسان نہیں کیا اس نے, اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا اپنے کام کے لیے. تو شرطیں نہ لگائیں, پھر توقعات نہ وابستہ کریں کہ اگر ہم اللہ کا کام کریں گے تو دنیا بنے گی ہماری, اور یہ لوگوں سے وعدے بھی مت کیا کریں اللہ کا واسطہ. یہ بعض دفعہ یہ بالکل آپ دیکھیں یہ نا عیسائیوں کا طریقہ ہے کام کرنے کا کہ تم چرچ آؤ گے تو تمہارا پورا ہفتہ بہت اچھا گزرے گا, تم چرچ کو ڈونیشن دو گے تو تمہارے پاس اتنا پیسہ اور آ جائے گا. مثال کے طور پر تم $10 دو گے تم کو $50 مل جائیں گے, دیکھنا مل جائیں گے. ایسی باتیں ہم تو نہیں کرتے. تو اگر یہ ایسی ہی بات تھی تو سمیہ کو تو شہید نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح بلال کو پتھروں پہ تو کوئی لٹا نہیں سکتا تھا, لٹا کر تو دیکھتا امیہ بن خلف, اللہ ہاتھ نہ شل کر دیتا اس کا. کر سکتا تھا اللہ کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ نے, نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے ادھار کا سودا ہے. دنیا میں مومن پر مشکلات آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے ارمان نہ پورے ہوں, ہو سکتا ہے وہ دعائیں اس شکل میں نہ پوری ہوں جو اس نے مانگی, ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ بھی نہ دے اللہ اس کو. اسی کہ اللہ نے جنت دے تو دی, اور کیا چاہیے؟ یا تو یقین نہیں ہے جنت کے اوپر تبھی مانگتے ہیں دنیا میں. تو صحابہ نے تو کبھی ایسی شکایتیں نہیں کری ہمیں ملا کیا, فائدہ کیا ہوا, ہم نے تو اللہ کی ہر بات مانی تو میری تو فلاں بھی دعا پوری نہیں ہوئی, میری تو فلاں مشکل بھی دور نہیں ہوئی, یہ تو بیماری میرے اوپر آ گئی. ایسی باتیں تو مومن تو نہیں کرتا, اللہ سے شرطیں تو نہیں لگاتا. وہ تو اللہ کا احسان سمجھتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پر موقع دیا کہ میں کچھ کر سکوں, اور جو دیا تھوڑا ہی دیا, جو کیا تھوڑا ہی کیا, جان دی اسی کی تھی,
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ سوچتا ہے مومن اللہ میرا آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بنائے. بات بات پہ ناراض نہیں ہو جاتے اللہ سے, اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ وہ کیسے ہو گیا. ہر مشکل کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک مشکل کے ساتھ 100 آسانی اللہ تعالیٰ دے گا. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جتنی یہاں پر تنگی اٹھائیں گے اتنی قبر وسیع ہوتی چلی جائے گی. جتنی تنگی مشکل اٹھائیں گے اتنی جنت وسیع سے وسیع ہوتی چلی جائے گی. تو اس اندیکھی دنیا پر یقین ہوتا ہے انسان کو, الحمدللہ. تو یہ تو بہت اترایا کرتے تھے اپنی دنیا کے اوپر, اور باقاعدہ مذاق اور استخفاف کے طور پہ, حقارت کے طور پہ کہتے تھے مومنوں سے, یہ ابو جہل ابو لہب, کہ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ. بتاؤ کون بہتر ہے مرتبے کے لحاظ سے, کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے, کس کے وہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ, بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھتے ہیں, تمہارے پاس کہ ہمارے پاس. اور پھر وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو ایمان والا کون تھا. کہتے یہ دیکھو محمد تمہارے پاس کون جمع رہتے ہیں, یہ بلال اور یہ خباب اور یہ عمار اور یہ یاسر. ہماری شان دیکھو, کیا سردار ہمارے پاس آتے ہیں, شان و شوکت دیکھو ہماری, کیا مجلسیں ہیں ہماری سجی سجائی. پہلے تو یہ 2 مجلسوں کی بات ہوتی تھی, اب 2 طرح کے ملکوں کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا مسلمانوں کا, مسلمان ملکوں کا حال تو دیکھو, اس سے تو وہ کافر دیکھو کیا شان و شوکت ہے ان کی. کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب وہ جو ہمارا حال ہے اس میں ہماری کاہلی, ہماری جہالت, ہماری نافرمانی اللہ کی, وہ الگ کہانی ہے. لیکن مثال کے طور پہ سمجھانے کو کہہ رہی ہوں, اگر 1.3456 بلین جو مسلمان ہیں 100% ہم پریکٹسنگ ہوتے, ٹھیک ہے, ہم سب کے سب ایسے ہوتے جیسے کہ مکے میں صحابہ تھے, اور پھر دنیا ہم کو نہ ملتی, تو شکوہ تھا کوئی؟ نہیں تھا کوئی شکوہ. لیکن کیا ہے, ہم آگے سورہ زخرف میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو, یعنی اللہ کو کیا, یعنی کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا, یہ اگر چانس نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی, تو اللہ تو کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا, اور چڑھنے والی سیڑھیاں بھی. لیکن کیا ہوتا کہ اس طرح کفر کے ساتھ اگر ساری دنیا ملتی, اور ایمان کے ساتھ اگر دنیا بالکل نہ ملتی, تو پھر یہ ایمان کا امتحان بہت زیادہ ٹف ہو جاتا. آلریڈی ٹف ہے, پھر یہ تو امپاسبل لیول کا مشکل ہو جاتا. پھر تو چند ہی اللہ والے ہوتے جو اس آزمائش سے بچ سکتے, سب اپنا ایمان کھو بیٹھتے. تو بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے وہ سورہ زخرف کا. تو یہ دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کے ساتھ اٹیچ نہ کیا کریں. ایمان از ٹو پریشس. کوڑیوں کے مول بیچتا ہے کوئی اپنے ایمان کو؟ کبھی آپ نے کسی ایسے احمق کو دیکھا کہ اپنا ہیرا بیچ کے وہ 4 رنگین شیشے خرید لے؟ nobody does that, کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ نے کہا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, مت میری آیات بیچو تم حقیر قیمت کے بدلے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بڑا ایلیٹ ہو اپنے زمانے کا, جب جاہل تھے اور جب اسلام پہ عمل نہیں کرتے تھے, بڑی لوگ عزت کرتے ہوں اور بہت ہی خوش ہوتے ہوں, بڑا فخر کرتے ہوں ان کو بلانے پر. اور جب اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیا, حال حلیہ اپنا بدل لیا, تو وہ جو ایلیٹ دوست تھے اب وہ ہم پر امبیرس ہونے لگ گئے ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بلانا چاہتے ہوں کہ اب یہ لپٹی لپٹائی آئے گی ہماری مجلس میں, ہمیں بڑا امبیرس کرے گی, تو نہ بلائیں, تو نہ بلائیں, مرضی ان کی. شوہر بعض دفعہ مرد ہوتے ہیں اور جتنی اعلیٰ پوسٹ ہوتی ہے اتنا پھر دماغ بھی جو ہے وہ الٹ جاتا ہے بعض دفعہ. یہ بھی عجیب بات ہے, جتنا اللہ زیادہ دیتا ہے, اللہ نے کہیں کا ایم ڈی بنا دیا, کہیں کا سی او بنا دیا, کہیں کی ڈگری اللہ نے دلوا دی, اب تو دماغ ہی نہیں ملتے, انگریزی بولنے لگتے ہیں. اور بیوی اگر اللہ کی بندی بننا چاہتی ہے تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے بیوی کے اوپر, کہتے ہیں ڈونٹ سٹ وتھ می, ڈونٹ کم وتھ می, آئی ول نیور ٹیک یو اینی ویئر. تم اتنا بڑا کلنک کا ٹیکا ہو میرے ماتھے کے اوپر, تمہیں کہیں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. لوگ کیا کہیں گے, ایسی بیکورڈ بیوی ہے اس کی, تو نہ لے کے جائیں, مرضی ان کی, چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر. کیوں پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھیں. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ دنیا ملنے کو بہت بڑا پرائڈ سمجھتے ہیں. کچھ اندازہ بھی ہے کیسے حاصل کی ہے دنیا, کس ذریعے سے حاصل کی ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنا زیادہ حساب ہے. کسی نے کہا کہ جس نے زیادہ دنیا مانگی اس نے طویل محاسبے کا سوال کیا اللہ کے آگے. کسی نے کہا یہ دنیا جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب,
اس کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں اور سبھی بھاگ رہے ہیں، ہم سبھی بھاگ رہے ہیں، ہم سبھی کو چاہیے. دیکھیں اللہ سے مانگیں گے تو صحیح. کوئی نہیں ہم میں سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم فاقے کریں، اللہ تعالیٰ ہم اوندھا سیدھا لباس پہنے، ہم جھوپڑی کے اندر رہیں. کوئی کہتا ہے ہم میں سے یہ؟ ہم تو کوئی دعا نہیں مانگتے. ہم کو تو دعا سکھائیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم تو یہ دعا مانگیں گے. تو مانگیں گے تو سب اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم جج نہیں کریں گے لوگوں کو. پلیز لوگوں کی جیب دیکھ کے دوستیاں مت کیجیے گا، لوگوں کا ایمان دیکھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے ہیں تو اس کے بارے میں قال الذین کفروا بولنا، سوچے کتنا فخر اندر بھرا ہوگا کہ اب زبان سے نکلنے لگ گیا. کچرے کی بالٹی اوپر تک بھر جاتی تو ابلنے لگتی ہے. یہ خود پسندی کتنی بھری، کتنا اترائے دنیا پر، کتنا خوش ہوئے کہ پھر بول ہی پڑے. اور مقابلہ بھی شروع کر دیا. سورہ کہف میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور دو باغ جس شخص کے تھے اور اس کا جو ساتھی تھا. تو یہ فلانٹ کرنا، یہ اترانا، اور پھر اس کو معیار بنا لینا کہ اللہ کے ہاں کون زیادہ پسندیدہ ہے. اور کہا چونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے ہم زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ کے. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. کچھ اندازہ نہیں تھا اس کو کہ کافر کیا جمع کر رہا ہے، اس کی دنیا کے پیچھے کیا کیا سانپ بچھو اور آگ کے انگارے ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں. کافر ظاہر پرست ہوتا ہے، حلال حرام ہر طرح سے دنیا جمع کر لی. پہلے کمائی، جمع کی، پھر فلانٹ کیا، پھر دکھاوا کیا، اور سمجھتا ہے دنیا کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت ہے کوئی جیسے. اللہ تعالیٰ ساری غلط فہمیاں دور کر رہا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے تھیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی ہی نسلیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. ریا کا لفظ کتنا حسین استعمال ہوا ہے. ریا بھی کیا ہے؟ دکھانے کے لیے. کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں بھائی. تم کیا ہو مکے والو؟ اے ابو جہل تم کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ فرعون کو اللہ نے ڈبا دیا، تمہاری کوئی حیثیت ہے اللہ کے آگے؟ فرعون تو ساری سلطنت اور شان و شوکت اور اختیار اور دولت کے باوجود نہ بچ سکا اللہ کی پکڑ سے. بہت کچھ اللہ نے دیا. احسن و اثاثن، ایک سے ایک فرنیچر ہوگا، ایک سے ایک سجایا ہوگا. تھوڑا رک کے ہم بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آرائش کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسائش کی اجازت دی ہے، اللہ نے نمائش کی اجازت نہیں دی. ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں تمام انسانوں کے گھر ایک جیسے ہوں. کمیونسٹ کنٹریز نے کوشش کی تھی. کبھی آپ اگر جائیں یہ ازبکستان وغیرہ جو کہ رشین ٹیریٹری ہوا کرتے تھے اور اب تو ان کو انڈیپینڈنس مل گئی ہے، یا رشیا کبھی جائیں، رشیا کمیونسٹ ملک تھا. انہوں نے کہا تھا سب کے گھر ایک جیسے ہوں گے. زیادہ پیسہ جس کے پاس ہے اس کا بھی گھر وہی ہوگا، کم پیسہ جس کے پاس ہے اس کا بھی ویسے گھر ہوگا. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کمانے ہی چھوڑ دی. پورا ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، ہم نے کمیونزم کو کلیپس ہوتے دیکھ لیا. سننے میں بہت اچھا تھا کہ ایکوالٹی، سب کے پاس ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. اللہ نے بعض کو بعض کی فضیلت دی ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے نظر آتا ہے، اس کا گھر بہتر ہوگا، اس کا لباس بہتر ہوگا، سب کچھ بہتر ہوگا. اگر 4 پیسے اللہ نے ہم میں سے کسی کو دے دیے، بہتر گھر خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، سجانا چاہتے ہیں، اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ تم اچھا پلنگ پوش نہیں بچھا سکتے، تم اچھا صوفہ نہیں لے سکتے. اللہ نے نہیں پابندی لگائی، لے سکتے ہیں. پہلے سوچیں لینے سے پہلے کہ کس کے لیے لے رہی ہوں. لوگوں کو امپریس کرنا ہے یا مجھ کو میری اپنی ایک ایستھیٹک سینس ہے، میرے اندر ایک حصے لطیف ہے، میں اس کی تسکین چاہ رہی ہوں، تو لے لیں اپنے لیے. کوئی اللہ نے تعالیٰ کو پرائس ٹیگ نہیں بتایا مجھ کو اور آپ کو کہ اس سے زیادہ کا صوفہ نہیں خرید سکتے، اس سے زیادہ کی تم کرسی نہیں خرید سکتے، اس سے زیادہ مہنگا تم چمچہ نہیں خرید سکتے. ایسی پابندیاں اسلام لگاتا تو امپاسبل ہو جاتا چلنا. بہت کم لوگ ہوتے جو کہ اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہوتے.
لوگوں کو چیزیں خوبصورت اچھی لگتی ہیں، کاروبار دنیا کا چل رہا ہے، بازار میں ہر قیمت کی چیز موجود ہے، سستی بھی مہنگی بھی، بے حد مہنگی بھی، برانڈڈ بھی، سب چیزیں موجود ہیں۔ ٹین کی پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، کانچ کی پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ جو ایک سے کراکری کٹلری کے برانڈز ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں، برتن بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ایک ایک پلیٹ اللہ جانے کتنے کتنے کی ہوتی ہے، ایک ایک پیالی، سب لے سکتے ہیں، ریاکاری کے لیے مت لیں۔ اگر گھر ایسا ہے کہ کسی کو بلاتے ہوئے ڈر لگے کہ ہائے اب فلاں کے بچے آ کے میرے صوفے پہ ہاتھ رکھ دیں گے، تو پھر تو بڑی مصیبت ہے نا، کیا فائدہ ہے ایسے گھر کا؟ ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جو پیپل فرینڈلی گھر ہو، آئیں لوگ الحمدللہ، آئیں بیٹھیں۔ تو نہ تو گھروں کے اندر کوئی سنوب ویلیو ہونی چاہیے کہ خالی فلاں ہی آئے گا، ہم فلاں کو نہیں بلائیں گے، سب کو بلائیں گھر میں، امیر غریب سب رشتہ دار آنے چاہیے۔ تو سجائیں مرضی، لیکن اگر کسی کے گھر جائیں تو سجاوٹ دیکھ کر اس کی عزت مت کریں۔ اور اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو ایسی صحبت سے کہ لوگ ہمارے گھر صرف اس وجہ سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کوئی حیثیت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض، ایسے خوش آمدی، ایسے دنیا پرست صحبت سے ہمیں اتنی پناہ میں رکھے، اور نہ ہم کسی کے گھر جائیں، کوئی آ کے ہمارے گھر کے صوفے نہ دیکھے۔ اگر صوفے دیکھنے تو وہ شو روم سجے ہوئے ہیں، جائیں جا کے دیکھ لیں وہاں پر، ہمارے گھر آ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اگر رکھا صوفہ کم کوالٹی کا، ہمیں آرام دہ لگتا ہے اس لیے، ہم نے اعلیٰ کوالٹی کا لیا، ہمیں آرام دہ لگتا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا تھا اس لیے، آپ کے لیے نہیں۔ تو لوگوں کے ہم پردوں سے اور صوفوں سے ملنے نہیں جاتے، ہم انسانوں سے ملنے جاتے ہیں۔ تو گھر آ کر ان کے صوفے ڈسکس نہیں کرنے مجھ کو اور آپ کو، ان کے گھر ڈسکس نہیں کرنے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں کہنا کہ پتہ ہے سوئمنگ پول تھا، ہوتا رہے، ہمیں کیا مطلب، باتھ روم کے اندر فلاں جکوزی تھی، ہونے دیں، آپ کو کیا مطلب، نہاتے ہی ہے نا اس کے، پتہ نہیں نہاتے نہیں ہے کہ نہیں، اللہ جانے، پتہ نہیں غسل جنابت کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ان کو۔ لوگوں کے سونے کے نل بھی لگے ہوتے ہیں، سونے کے کموڈ بھی لگے ہوتے ہیں، تو کیا سونے کی ڈلیاں نکلتی ہیں ان کے اندر سے؟ تو پھر تو ان چیزوں کو ڈیلیبریٹلی اپنے اندر سے نکالیں، ان چیزوں کی عظمت کو۔ دولت عظمت کا سبب نہیں بننا چاہیے، بس بات ساری یہ ہے۔ دولت میں کیا عظمت ہے مجھے بتائیں، کون سی ایسی چیز ہے یہ کہ اس کو اتنا عظیم سمجھا جائے اور اس کی وجہ سے عزت کی جائے؟ اسلام کی تو آپ یہ دیکھیں کیا شان ہے اسلام کی، کہ اسلام نے کہا کہ بھئی لوگوں کو ان کے مقام کے حساب سے ٹریٹ کرو۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا مجھ سے اور آپ سے کہ ہم پیسے والوں کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ اگر کوئی اپنے معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہے ہم عزت کریں گے، نہ پیسے کی وجہ سے کسی کو گھٹیا سمجھنا ہے، نہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ کہا یہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے عظیم مت سمجھو، نہ اپنے آپ کو عظیم سمجھو۔ عزت خریدی نہیں جاتی، اور پیسے کا ہونا اللہ کی رضا کی کہیں سے بھی علامت نہیں ہے، اور نہ اس پیسے نے کبھی کسی کو ہلاکت سے بچایا۔ بڑے بڑے سجے گھر رکھے رہ جاتے ہیں اور سجانے والے چلے جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو اصل تو عقل مند وہ ہے نا جس نے قبر سجا لی، جس نے آخرت سجا لی، جس نے جنت خرید لی، دنیا کا کیا ہے۔ اور ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں اپنے گھروں سے محبت ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک حصے لطیف ہے، ہمیں سجانا اچھا لگتا ہے اپنے گھروں کو، پھول بھی سجاتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، نئی چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، لیکن ایک قدم پیچھے رکھ کر سوچا کریں کہ یہ میرا نہیں ہے، مجھ سے پہلے کسی کی وراثت تھی اور میرے بعد ہی کسی کی وراثت ہوگی، یا تو کسی کی امانت لے کر بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی کی وراثت لے کے بیٹھی ہوں یا امانت لے کے بیٹھی ہوں، میرا کیا ہے اس کے اندر۔ اور عورت کا تو ویسے بھی کیا کہاں گھر ہوتا ہے بتائیں، کم ہی ہوتی ہیں خواتین جن کے نام گھر ہوتے ہیں، میاں کا ہوتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے، پہلے باپ کے گھر میں رہتی ہے، پھر شوہر کے گھر میں رہتی ہے، پھر بیٹے کے گھر میں رہتی ہے، دیٹس اٹ۔ ہمارا کون سا گھر ہے؟ بہت کم کوئی عورتیں ہوتی ہوں گی جن کے نام گھر ہوتے ہیں، لیکن عیش کرتی ہیں الحمدللہ۔ ایک خاتون بہت ناراض ہو رہی تھیں، بہت افسردہ ہو رہی تھیں کہ میں تو بہت انسیکیور فیل کرتی ہوں، گھر ہے لیکن میرے نام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کون سے رونے پیٹنے کی بات ہے، رہ کون رہی ہے بتاؤ، آپ رہ رہی ہیں نا، بس اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی مرضی کہ وہ کہاں سے لا کے کس کی کمائی سے آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ کا دیا رزق ہے نا، بنایا کس نے، رہتا کون ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو جو رہ رہا ہے وہ شکر ادا کریں، جس نے پیدا کیا ہے وہ ٹھکانہ بھی دے دے گا،
نام کسی کے لوگوں کے نام گھر ہوتے ہیں، ایک دن رہنا نصیب نہیں ہوتا ان کو اس کے اندر، تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ بس ہے تو الحمدللہ یہ ٹرانزیشنری ہے، ٹرانزینٹ ہے، ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے. کوئی نہیں روتا پیٹتا کہ ٹرانزٹ لاؤنج میں جا کے بیٹھی تھی میں دبئی میں، ہائی میرے نام ہی نہیں تھا وہ ٹرانزٹ لاؤنج. تو یہ بلڈنگ آپ کے نام کی ہوئی ہے ہم نے، آپ آتی ہیں کہ نہیں آتی، بیٹھتی ہیں کہ نہیں، اور آرام سے چل پڑتی ہیں بس پھر الحمدللہ. تو بس ٹھیک ہے، اتنی ہی دیر کی چیز ہے. ایک درخت ہے، سستانے کے لیے بیٹھیں، اور ظاہر ہر ایک کو گھنا درخت اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو آرام دہ چھاؤں اچھی لگتی ہے، لیکن پیسہ ڈھلتی چھاؤں ہے، پیسہ ہاتھ کا میل ہے. اس سے نہ کسی کی عظمت یا کسی کا مقام ڈٹرمن کریں، اور نہ اس کے پیچھے بہت زیادہ روئیں پیٹیں. ہاں اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے. وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، تو جو اللہ نے نعمت دی ہے بیان کریں. لیکن اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی انشورنس نہیں ہے کہیں سے بھی، اس کو خدا نہیں بنانا. اور عورت کا پرابلم کیا ہے، خاص طور پہ عورتوں کا، گھروں کو خدا بنا لیتی ہیں. لٹرلی ان کی سیوا کرتی رہتی ہیں گھروں کی، نکلتی نہیں گھروں سے. کہا بھی جائے ان سے کہ بھائی آ کے تم قرآن پڑھ لو، کچھ تو سوچ لو، کچھ تو سمجھ لو. کہتی ہم گھروں کو چھوڑ ہی نہیں سکتی، ہم گھروں سے تو نکل ہی نہیں سکتی. تو نہیں نکلیں گی تو کیا ہوا، نکالی تو جائیں گی نا ایک دن، پھر بھی تو گھر چلیں گے آخر. ہم نے کیا انڈسپینسیبل سمجھا ہے اپنے آپ کو کہ میرے بغیر تو گھر چلے گا ہی نہیں. یہ خیال ہے میرا اور آپ کا. چلے گا، کیوں نہیں چلے گا، سب ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے ایک حد تک انسان اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھے. یہ گھروں کو خدا نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لا یرا الا مساکنہم. سمود بھی اپنے گھروں میں مست ہوا کرتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے اپنے آرکیٹیکچر کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر. تو گھر تو ان کے رہ گئے، آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ خود تو نہیں ہے اس کے اندر. تو خالی سمود کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. تو یہ عورت کا پھر بہت بڑا مسئلہ اس کا گھر ہے کہ وہ گھروں کی چاہت میں نہ وہ علم حاصل کرتی ہیں، نہ وہ نکلتی ہیں. اسی کو سجانے اور سنوارنے میں اور پھر دکھاوے میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو حد میں رکھنے کی ضرورت ہے. قل کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. ان سے کہیے جو شخص بھی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی طرف سے مہلت کا ملنا، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے استدراج. مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے سنبھلنے کا موقع دے. اور مہلت میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے یا اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے. ٹھیک ہے، یہ مہلت ہوتی ہے. بیماریاں بھی اگر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے مہلت مل رہی ہے، اگر نعمتیں مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے اللہ مہلت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد استدراج شروع ہوتا ہے. استدراج کیا ہے؟ استدراج یہ ہے کہ عذاب کا پکا فیصلہ ہو چکا اور اب اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اب تو نعمتیں ہی نعمتیں برسانی شروع کر دیں. اب تو کوئی آزمائش آئے گی ہی نہیں، کوئی مشکل نہیں آئے گی، سب کچھ بالکل فٹ اینڈ فائن چلے گا جیسا چاہا. یہ ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، الرحمان ڈھیل دے دیتا ہے ان لوگوں کو. اب تو ٹھپا لگ چکا ہے ان کے اوپر، اب ان کو خیر اور خیر، عافیت و عافیت ملتی چلی جائے گی، اسی میں مست مگن ہو کے رہ جائیں گے. صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا، کچھ عرصے تک جب کوئی مشکل پریشانی نہیں آتی تھی ان کے اوپر تو ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ استدراج کا معاملہ تو نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیں جو کفار اور مسلمان آپس میں بات چیت کرتے تھے. کہ کفار کہتے تھے، فخر کرتے تھے، فلانٹ کرتے تھے، آ کر مسلمانوں سے کہتے تھے ہم تمہارے مقابلے میں بہتر ہیں،
اور دلیل کے طور پہ کہتے تھے دیکھو کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کو دنیا وافر مل رہی ہے، تو ہمیں تمہاری دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ کو خیال آیا ہوگا ان کے دلیل کا ہم کیا جواب دیں، تو اللہ نے جواب سکھا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ جو گمراہی میں ہے اللہ اس کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ مہلت دے گا کہ وہ غور کر لے، لوٹ آئے، لیکن یہ مہلت فار ایور نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ ہے، پھر یہ استدراج میں تبدیل ہو جائے گی، اور استدراج کے بعد تو پھر یا تو عذاب آتا ہے یا قیامت کی گھڑی دھمکتی ہے، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا دنیا کیسا کھلونا تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، اور وہاں پتہ چلے گا اللہ کے ہاں کہ کس کا بدترین ٹھکانہ ہے اور کون لشکر کے حساب سے کمزور ترین ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تفسیر ہے۔ دوسری یہ جو ہے کہ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں سے مباہلہ کریں، یعنی دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں کہ جو فریق گمراہی میں ہے اللہ اس کو اسی گمراہی کی حالت میں برقرار رکھے اور مہلت دے کہ مزید کفر میں بڑھ جائے، اور اسی حال میں وہ مرے اور پھر سزا بھگتے، کہ جو بھی دونوں فریقوں میں سے گمراہ ہیں نا، کافر تو مسلمانوں کو گمراہ کہتے تھے اور مسلمان ان کو گمراہ کہتے تھے، اور ظاہر کافر گمراہ تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کر لو اور کہہ دو ٹھیک ہے جو بھی اب گمراہی میں ہے وہ اسی حال میں رہے جس حال میں ہے، اور پھر وہ اسی حال میں مرے اور اپنی سزا بھگتے۔ آپ کو یاد ہوگا مباہلہ یہ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا کہ تم آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں اور اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر بد دعا کریں کہ اللہ تیری لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے یہاں پر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ گمراہوں کی رسی دراز کرتا ہے، ایسے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو انسان مانگے، جو انسان چاہے، جس چیز کی کوشش کرے وہی اس کو ملے گی۔ گمراہی چاہے گا گمراہی میں اضافہ ہوگا، ہدایت چاہے گا ہدایت میں اضافہ ہوگا، اور چاہے دیکھیں گمراہی ہو یا ہدایت، چاہے جہنم ہو چاہے جنت، دونوں کے لیے محنت، کوشش اور طلب درکار ہے۔ بغیر محنت کی جہنم بھی نہیں ملتی، نہ بغیر محنت کی جنت ملتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کس کے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں، یہ تھوڑی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، گھٹائی کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو جہنم کے لیے ارادہ کرنا ہوتا ہے اور جنت کے لیے بھی ارادہ کرنا ہوتا ہے، اسی حساب سے نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو وہی تو مومن کی متاع ہے، جو کچھ عمل اس نے کر لیا، اور کیا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، پھر آپ نے دیکھا وہ شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ سورہ کہف والا ہی مضمون آ رہا ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا کر بھیجا گیا وہاں میں سے بہتر پاؤں گا۔ تو آخرت کی کامیابی اور جنت کو اپنا حق سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اور آخرت کا علم تو غیب کے پردے کے اندر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا اس کافر کو کہ اس کے ساتھ آخرت میں بڑا خیر کا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو یہ تو خود ہی اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن سے کہہ دیا لأوتین مالا وولدا،
میں تو دیا ہی جاتا رہوں گا مال اور اولاد، یعنی آخرت میں بھی میرا انجام بہت اچھا ہوگا. یہ پہلے کافر کہا کرتے تھے، اور اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی ایسی باتیں کرنے لگے. جس کا انتقال ہوتا ہے ہم اس کو بخشوا دیتے ہیں، ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت اچھی جگہ پہنچ گئے وہ، ان کا تو فرشتوں نے استقبال کیا. کافر تو کرتے ہی ایسی باتیں، ہم بھی کرنے لگ گئے. کوئی پوچھے ہم سے کہ اطلاع الغیب، کیا تم کو غیب کی اطلاع مل گئی ہے؟ تمہیں کیسے پتا مرنے والے کا کیا انجام ہوا؟ دیکھیے اس میں پیچھے ذہنیت کیا چھپی ہوئی ہے کہ جیسے یہ مرنے والا جو بھی کرتا رہا یہ بخشا گیا، ایسے میں بھی بخشی جاؤں گی. فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ ڈونٹ وری، بی ہیپی. دے آر اوکے، آئی ایم اوکے. یہ حق مار کے، نمازیں نہ پڑھ کے، حج افورڈ کرنے کے باوجود حج نہ کر کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے، وراثت نہ دے کے، جب یہ بخشے جا سکتے ہیں تو ہم بھی بخشے جائیں گے. کبھی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حجاب نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بخشے گئے، ٹھیک ہے. تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب دراصل کہتے ہیں نا کہ دیوانے کی دیوانگی کے اندر بھی بڑا سیانہ پن ہوتا ہے. تو یہ اوروں کو بخشا بخشایا بنانا، یہ اپنے آپ کو اطمینان دلانا ہے کہ فکر نہیں کرو، تم بھی بخشے بخشائے ہو، تم کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ہی خیر ملے گا. بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے ہو، گناہوں کو مت دیکھو، اس مائکروسکوپک نیکیوں کو دیکھو جو کبھی تم نے کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم عنقریب لکھ لیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے. سنکتب کیوں؟ عنقریب کیوں؟ پھر مہلت، پھر موقع، اب بھی استغفار کر لے. اتنی کھلی بین آیات اللہ کی آ گئی ہیں، سبق حاصل کر لے، اپنی غلط فہمی سے باہر نکل آئے. لیکن توبہ نہیں کرے گا تو پھر ہم لکھ لیں گے سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. تو جہاں اور گناہ لکھے گئے ہیں کافر کے، وہاں یہ جھوٹا دعویٰ بھی لکھ لیا گیا کہ مجھ کو تو اچھا ہی اچھا ملے گا. ایسی باتیں کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. یہ سب مل کر اس کے عذاب میں، سزا ہی میں اضافہ کروائیں گے، اس کے اعمال اور اقوال. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث بنیں گے ان چیزوں کی جن کا یہ ذکر کرتا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا کھڑا ہو جائے گا. جس کہہ رہا ہے نا، جو اثاث اور مال اور ریا اور ندیہ جس کا ذکر کر رہا ہے، سب یہاں رہ جائے گا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، اور جنت بھی نہیں ملے گی. کنورٹ ہی نہیں کرا کسی چیز کو. یہاں سے ہم کو امریکہ بھی جانا ہوتا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہم ڈالرز خرید لیں. پاکستان کا روپیہ امریکہ میں کام نہیں آئے گا. یہاں کا کروڑ پتی ہوگا، 1 کروڑ روپے لے کے چلا جائے، وہ تو ایک آئس کریم بھی نہیں خرید سکے گا، ایک ٹوائلٹ رول بھی نہیں ملے گا اس کو امریکہ جا کر. وہ ڈالر ہی چاہیے وہاں پر. اور وہاں پہ تو چلو ہم کہیں کہ ہم کنورٹ کرا لیں کرنسی، اللہ کے عدو کو کنورژن کی مشین بھی نہیں لگی. یہیں سے نعمتوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنا ہے. اس نے تو کیا ہی نہیں، اتراتا ہی رہا، دکھاتا ہی رہا، تو اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو جنت کی تو کرنسی نہیں خریدی، خالی ہاتھ تنہا اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے. کوئی اس کا وہ جتھا وتھا کام نہیں آنے والا، ندی یا اس کی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ہم کوئی اپنے الہ بنا لیں جو عمل کی کمی کو شرک سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ڈر تو تھوڑا لگتا ہے نا کہ نہیں کوئی نہیں کام آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. چلو پھر کیا سوچا، چلو فلاں کہتا ہے میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں، چلو اس کا حوالہ لے لیتے ہیں، ہم اس کا سہارا پکڑ لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. ہوتا ہی شرک وہاں پر ہے جہاں عمل نہیں ہوتا. جو خود عمل کر رہے ہیں ان کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. عمل کی کمی ضمیر کو چٹکی دیتی ہے، اور ضمیر کو سلانے کے لیے تھپکتے ہیں اس کو شرک کر کے کہ فلاں بخشوا دے گا تم کو، ڈونٹ وری، بی ہیپی. دنیا میں سمجھا کہ فلاں کو اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد قرار دے دیں گے تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے. پھر ڈانٹا، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کہا کہ ہرگز نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے صاف انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ تم ہم کو الہ بنا دینا، بلکہ الٹے مخالف ہو جائیں گے، الٹے ناراض ہو جائیں گے ان سے۔ اور یہ سارا مضمون ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمٹ رہا ہے عیسائیوں کی طرف آ کر۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور خود بڑی عزت محسوس کری کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، اور کہا کہ عقیدہ ہی ہمیں نجات دلانے کو کافی ہوگا، بس سیلویشن اسی کے اندر ہے ہماری، جیزس از دا سن آف گاڈ۔ کہا کہ جی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے، الٹے تمہارے مخالف بنیں گے، تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ علیکم شہیدا، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم میٹھی میٹھی شفاعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ تو شکایت کریں گے، شفاعت کیا کریں گے؟ ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ یہ ہے، عمل سے فارغ ہو گئے، شفاعت کا عقیدہ پکڑ لیا کہ جیسے بھی ہیں اللہ کے رسول کی تو امت ہے نا، ہم تو بس بخشے ہی جائیں گے۔ حالانکہ قرآن میں ہم پڑھ لیں گے سورہ فرقان میں، شفاعت کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے اللہ کے رسول کے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجر اختیار کر لیا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ تو اللہ سے واقعی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کم از کم ایسے ہوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں۔ اور اگر ہمیں کسی کو شفاعت کا ذریعہ بنانا ہے تو قرآن کو بنائیں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ اور روزے کو بنائیں، اور صلاۃ اللیل کو بنائیں، رات کا قیام اور دن کا سیام، یہ دونوں سفارش کریں گے، قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت سنے گا۔ تو والباقیات الصالحات، اس کا تو اللہ نے ذکر کر دیا، خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، یہ ہے جو کہ ہیں جن پر کہ انسان کو اپنی امید کی بنیاد رکھنی چاہیے نیکیوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نیکیاں کر کے ان کو اپنے اعمال نامے کے اندر محفوظ رکھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔